إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم۔ ہر قسم کی تعریف و توصیف اور حمد و ثنا خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے۔ وہ خالق و مالک جس نے ہمیں ان گنت نعمتوں سے نواز رکھا ہے، اور اللہ رب العزت نے اس سلسلہ میں خود قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا بھی چاہو تو گن نہیں سکتے۔ دو جگہ سورۃ النحل اور سورۃ ابراہیم، دو جگہ اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے۔ اس کی ان بے شمار نعمتوں میں سے عظیم نعمت یہ ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا، اسلام جیسا وہ دین عطا فرمایا جو ہر اعتبار سے کامل اور مکمل دین ہے، جس میں کوئی کمی، کوئی عیب اور کوئی نقص نہیں ہے، اور اس کے کامل و مکمل ہونے کی گواہی خود اللہ رب العزت نے آسمان سے نازل فرمائی۔ سورۃ المائدہ کی آیت 3 میں فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تم پر تمہارا دین مکمل کر دیا ہے اور تم پر اپنی نعمت کا اتمام کر دیا ہے، اور تمہارے لیے میں نے دین اسلام کو پسند کر لیا۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے اس دین اسلام کے کامل و مکمل ہونے کی شہادت ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے ہمیں اس نبی کا امتی بنایا جو تمام انبیاء اور رسل کے امام ہیں۔ آپ کے بعد تو کوئی نبی آنے والا نہیں، کیونکہ آپ خاتم النبیین ہیں، اور آپ سے پہلے کوئی نبی آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کوئی نبی اس مقام و مرتبہ کا نہیں گزرا جو اللہ رب العزت نے ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان کی طرف اٹھائے جانے کو کم و بیش 600 سال گزر چکے تھے، اور ان 600 سالوں میں تعلیم عیسوی سے لوگ کافی دور ہٹتے گئے، حتیٰ کہ عیسوی تعلیم وہ بالکل معمولی کہیں کہیں رہ گئے۔ لوگوں میں برائیاں، لوگوں میں بت پرستی، لوگوں میں ہر وہ پرستی آ گئی جس کو شرک کہا جا سکتا ہے، سوائے خدا پرستی کے۔ خدا کا لفظ جو ہے وہ بھی بعض علماء کہہ رہے ہیں کہ استعمال نہیں کرنا چاہیے، لیکن اللہ ہی کو ہم مسلمان خدا کہتے ہیں، ہمارا کوئی دوسرا خدا نہیں ہے۔ اگر کہیں کہ خدائے خیر اور خدائے شر، ہمارے یہاں یہ تصور الحمدللہ نہیں ہے۔ تمام برائیاں، فحاشی، لڑائیاں، جھگڑے، خون ریزیاں، چوریاں، ڈاکے، یہ ساری چیزیں اس معاشرہ میں غرق کر چکی تھیں، اور عرب ملک اور خاص طور پر مکہ مکرمہ شرک میں ڈوبا ہوا تھا۔
ان ایام میں یا اس وقت اس دور میں اللہ رب العزت نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا، اور پہلے 40 برس تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت نبی نہیں تھے، لیکن ان 40 برس میں بھی آپ کی زندگی انتہائی پاکیزہ، آپ کی شخصیت انتہائی پاک باز، اور کسی قسم کا کوئی آپ میں عیب، کوئی کمی بیشی بالکل نہیں تھی۔ گویا کہ اللہ رب العزت کی نگرانی میں آپ کا وہ سارا وقت جو ہے وہ گزرا، اور آپ کی ولادت پر آپ کے دادا عبد المطلب آپ کو اٹھا کر کعبہ شریف لے گئے، آپ کے لیے دعائیں مانگی، اور دادا محترم نے ہی آپ کا نام بھی محمد رکھا۔ قرآن کریم میں یہ نام بھی موجود ہے، بلکہ اس نام کی صورت موجود ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ، سورۃ الفتح میں بھی یہ نام موجود ہے، اور والدہ نے نام احمد رکھا۔ اور بعض کتب سیرت میں یہ بات لکھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ختنہ آپ کے دادا نے کروایا حسب رواج، اور بعض روایات جو بیان کی جاتی ہیں کہ آپ مختون پیدا ہوئے تھے، وہ بات صحیح دلیل سے ثابت نہیں ہوتی، اور پھر یہ کوئی خاص فضیلت بھی نہیں ہے، کیونکہ اس زمانے میں کئی لوگ مختون پیدا ہوئے تھے، اور کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی اس طرح دنیا میں آتا رہتا ہے، لہذا اسے کوئی اتنا لمبا چڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کوئی آپ کا خاصہ نہیں ہے، اور نہ یہ بات کسی صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ آپ مختون پیدا ہوئے تھے۔ آپ نے 40 برس کی عمر میں جب اللہ رب العزت نے آپ کو نبوت عطا فرمائی، تو اس کے بعد آپ نے دین اسلام کا پرچار شروع فرما دیا، اور آپ نے اپنے معاشرے میں سے جتنی برائیاں تھیں ان کی جڑیں کاٹ دی، شرک کو ختم کیا، فسادات کو ختم کیا، لڑائیاں جھگڑے جو کہ اس دور میں بہت عام ہو گئے تھے، معمولی باتوں پر محض 2 لوگوں کے اونٹ پانی کے حوض پر آ گئے، ایک نے کہا کہ میں پانی پلاؤں گا، دوسرے نے کہا نہیں میرا اونٹ پہلے پانی پیے گا، صرف اسی وجہ پہ جنگ شروع ہوئی، اور وہ 100 سال کے قریب مسلسل وہ لڑائی ہوتی رہی، کبھی ادھر کا قتل کبھی ادھر قتل۔ اس طرح کے ماحول میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا، اور آپ نے یہ جتنی برائیاں تھیں ان کا تقریباً خاتمہ کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت، اس موقع پر ہمارے یہاں بر صغیر پاک و ہند میں بڑا عجیب سا رواج ہے کہ ہر وہ کام جس کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت تردید فرمائی، اس کام کو ہمارے یہاں بہت عام کیا جاتا ہے۔ آپ خطبات جمعہ سنتے رہتے ہیں، ہر جمعہ خطبہ ہوتا ہے، اور ہر جمعہ خطبہ میں یہ بات کہی جاتی ہے کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ لیکن آج ہمارے برصغیر پاک و ہند کے ملکوں میں یہ اتنا زور پکڑ گئی، بدعات اتنا زور پکڑ گئی کہ ان کے دبیز پردوں کے نیچے سنت کا وجود جو ہے وہ دبتا جا رہا ہے۔ اس جشن میلاد کو یا دیگر بدعات کو، ایک تو یہ طے ہے کہ اختلافات تو ہونے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی باقاعدہ خبر پیشگوئی فرما کر گئے ہیں کہ میری امت کے 73 فرقے ہو جائیں گے، اور وہ حدیث سنن میں صحیح سند سے ثابت ہے، یہود نصارہ، فرمایا کہ یہود 71، نصارہ 72، اور میری امت کے 73 فرقے ہو جائیں گے۔ اختلافات ہوتے رہے، بعض اختلافات صحابہ کرام میں بھی ہوئے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ان اختلافات کو کیسے ختم کیا، بہت ساری ایسی مثالیں دی جا سکتی ہیں، لیکن میں صرف ایک آدھ بات اس سلسلے میں کرتا ہوں کہ اگر اختلاف ہو جائے تو اس کو ختم کیسے کرنا ہے۔
اختلاف ہو گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں یا وفات پا گئے. پہلا اختلاف امت کا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے اور کہا کہ اگر کسی نے کہا کہ میرے نبی فوت ہو گئے ہیں میں اس کا سر تن سے جدا کر دوں گا. اب عمر فاروق کی موجودگی میں کسی کو بولنے کی ہمت نہیں ہو رہی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے، آپ کی پیشانی مبارک پر بوسہ دیا، لوگوں کی طرف گئے جو حضرت عمر فاروق سے مرعوب، سب لوگ خاموش ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قرآن کریم کی آیت پڑھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، اور ساتھ ہی فرمایا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات من کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت. اگر کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا، آپ کو الہ سمجھتا تھا، تو سمجھے کہ اس کا الہ آج فوت ہو گیا. پہلے انبیاء آئے، قرآن کریم کی آیت پڑھی، پہلے انبیاء آئے، کتنے آئے اور گئے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک رسول تھے. اپنی ذمہ داری آپ نے نبھائی اور آپ دنیا سے تشریف لے گئے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اس چھوٹے سے خطاب کے ساتھ ہی، اس باز کے ساتھ ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بھی قبول کر لیا اور سارے لوگ جو ہیں اس بات کو قبول. حضرت ابوبکر صدیق نے کس چیز کا سہارا لیا؟ قرآن کریم کا، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. اب یہ معاملہ صحابہ کرام نے، قرآن کی آیت آ گئی، سب خاموش، عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی خاموش ہوئے. اسی طرح اختلافات ہوئے، آپ کی قبر کیسی ہونی چاہیے، لحد والی ہو یا شق والی. قبر کے درمیان میں جو پھر چھوٹی قبر بنائی جاتی ہے اسے شق کہتے ہیں، اور ایک طرف جسے ہمارے یہاں لحد کہا جاتا ہے، عربی میں بھی لحد ہی کہا گیا، تو اس میں اختلاف ہوا، وہ بھی ختم ہوا. ایسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کہاں کریں، اس میں اختلاف ہوا، وہ بھی ختم ہوا. صحابی نے کہا کہ میں نے سنا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کوئی نبی جہاں فوت ہوتا ہے اسے وہیں دفن کیا جاتا. صحابہ کرام میں بھی اختلافات ہوتے تھے اور آج تک اختلافات ہوتے آ رہے ہیں، لیکن اگر ان اختلافات کو ہم حل کرنا چاہیں تو یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے. ہمارے یہاں جو ضد بازی ہے وہ ہمیں کچھ بات سمجھنے نہیں دیتی، ہمیں کوئی چیز ماننے نہیں دیتی، بلکہ ہم اڑ جاتے ہیں، سنتے ہیں لیکن اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے موقع پر آج جو کچھ ہو رہا ہے اس کی تفصیل تو تھوڑی بعد میں ذکر کرتے ہیں، لیکن پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کب ہوئی، کون سا دن تھا، کون سا مہینہ تھا اور کون سی تاریخ تھی. اس سلسلہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن پیدا ہوئے، اور آپ نے ساتھ ہی یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے بیان فرمائی، ذالک یوم ولدت فیہ وانزل علی فیہ. یہ پیر یوم الاثنین، جسے سوموار بھی کہا جاتا ہے، یہ وہ دن ہے جس دن کہ میں پیدا ہوا، اور یہی وہ دن ہے کہ جس دن مجھ پر وحی نازل. دن تو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک سے طے ہو گیا کہ وہ پیر کا دن تھا. اب رہا معاملہ اس بات کا کہ وہ تاریخ کون سی تھی. مہینہ جو ہے وہ بھی ربیع الاول، لیکن وہ تاریخ کون سی تھی، اس سلسلہ میں سیرت ابن ہشام، جس کا اصل جو ہے وہ سیرت ابن اسحاق ہے، اس کی ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل میں پیدا ہوئے، ہاتھی والے سال، جب کہ یمن کے گورنر حبشی حاکم ابرہہ نے مکہ مکرمہ پر حملہ کیا، اور اللہ رب العزت نے اس کے لشکر سمیت اسے تباہ و برباد کیا.
آج وادی محصر جو منا اور مزدلفہ کے درمیان ایک چھوٹا سا حصہ ہے، وہاں ان کو تباہ کیا گیا تھا۔ اور یہ بھی طے ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل میں پیدا ہوئے، اور خاص طور پر یہ بھی ذکر ملا کہ یہ جو حبشی کا حملہ، ابرہہ کا حملہ ہے، اس حملے سے 50 دن پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ یعنی یہ تقریباً اہل علم کے یہاں اتنا تو معروف ہے، لیکن آپ نے کس تاریخ، پیر بھی مل گیا، مہینہ ہے، اور یہ سال بھی پتہ چل گیا کہ ابرہہ والا سال ہے یا فیل والا سال ہے۔ اب دن کون سا، تاریخ کون سی تھی ربیع الاول کی؟ کسی نے کہا کہ وہ 17 تاریخ تھی، کسی نے کہا کہ 18 تاریخ تھی، کسی نے کہا 8، کسی نے کہا 10، کسی نے کہا 9، اور کسی نے کہا 2 تاریخ تھی، حتیٰ کہ بعض اہل علم نے کہا کہ وہ 22 تاریخ تھی۔ اب یہ مختلف تاریخیں کتب تاریخ و سیرت میں موجود ہیں، اور ان سب تاریخوں کو ذکر کرنے کے بعد امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ جو اقرب ترین تاریخ ہے وہ ہے 8، جسے بعد میں برصغیر پاک و ہند کے 2 کبار مفسرین، سیرت نگار، اور انہوں نے یہ طے کیا کہ تحقیق جدید کے پیش نظر دیکھا جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت جو ہے وہ 8 نہیں بلکہ 9 ربیع الاول کو۔ اب یہ اتنا تو آ گیا، تاریخوں میں سے یا 9 ہے یا 12، اور مشہور و معروف روایت تو یہی ہے کہ وہ 12 تاریخ ہے، جبکہ وہ صحیح نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت جو ہے اس کی تاریخ، صحیح تاریخ اور راجح ترین قول کے مطابق 9 ربیع الاول ہے۔ امام حمیدی نے امام ابن حزم رحمہ اللہ سے نقل کیا ہے، اور کئی دیگر ائمہ نے بھی اسی کی تائید کی ہے کہ وہ 9 تاریخ ہی تھی۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ربیع الاول کو، جو کہ ہمارے عیسوی کیلنڈر جسے آج ہم اپنا چکے ہیں اور اپنا ہجری کیلنڈر چھوڑ چکے ہیں، عیسوی کیلنڈر کے مطابق 20 اپریل، ماہ اپریل جو کیلنڈر کا چوتھا مہینہ ہوتا ہے، سن 571 تھی یہ عیسوی تاریخ، اور 9 ربیع الاول عام الفیل یہ عربی تاریخ۔ اور محمد طلحت عرب ایک مورخ ہیں، انہوں نے تاریخ دول العرب میں لکھا کہ 9 تاریخ جو ہے وہی صحیح ترین تاریخ ہے۔ اور مصر کے معروف ماہر فلکیات ایک شخص ہیں محمود پاشا فلکی، معروف ہی وہ فلکی کے نام سے ہیں، محمود پاشا فلکی، انہوں نے بھی اپنی کتاب التقویم العربی قبل الاسلام، اور ساتھ ہی کتاب میں انہوں نے یہ بھی لکھا ہے وہ تاریخ و میلاد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم و ہجرت، اس میں انہوں نے بھی 9 تاریخ کو ہی سب سے صحیح ترین تاریخ قرار دیا ہے۔ اب یہ کتب سیرت اور کتب تاریخ میں اور ائمہ کے اجماع کے ساتھ تو وہ تاریخ جو ہے وہ 9 ربیع الاول ہے۔ اب رہا مسئلہ یہ کہ آپ کا یوم وفات کیا ہے، شاید اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اور کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ وفات 12 ہے، تاریخ ولادت 12 ہے، اختلافی بات ہے، ہماری برصغیر میں معروف یہی تاریخ ہے، لیکن 12 وفات پکی بات ہے۔ برصغیر کیا اور باہر کی دنیا کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر یہ سمجھیں کہ قول راجح، بلکہ یہ طے شدہ قول ہے کہ آپ کی وفات جو ہے وہ 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ اب ہمیں یہ اندازہ کرنا ہے کہ ہم جو برصغیر پاک و ہند میں جو جشن منا رہے ہیں، 12 ربیع الاول کو جشن منایا جاتا ہے، جلوس نکالا جاتا ہے، جھنڈیاں لگائی جاتی ہیں، قوالیاں گائی جاتی ہیں، اور زور میوزک کے ساتھ بھنگڑے ڈالے جاتے ہیں، جسے بھنگڑا کہیں یا ڈانس کہہ لیں، رقص و سرود عام ہوتا ہے، سبیلیں لگی ہوئی ہیں۔ اب یہ بتایا جائے کہ یہ جشن، یہ خوشیاں
کیا یہ خوشیاں ہمیں زیب دیتی ہیں کہ اس تاریخ کو خوشی منائیں جس تاریخ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے؟ آپ کی وفات طے ہے کہ 12 ربیع الاول کو، اور آپ کی ولادت مختلف ہی ہے، اس میں اختلاف ہے، لوگوں کا اتفاق نہیں ہے کہ آپ 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے تھے۔ لیکن ہمارے یہاں جو کچھ لوگ کر رہے ہیں، جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ جو چیزیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کی، جن کا سب سے زیادہ زوردار طریقے سے آپ نے رد کیا ہر خطبہ میں، ہر درس میں، ہر واعظ میں، وہ ہیں بدعات۔ آپ نے بدعات کے بارے میں فرمایا کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا انجام جہنم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہر خطبے میں کہہ رہے ہیں، ہر واعظ میں کہہ رہے ہیں، اور ہمارے یہاں یہی چیزیں جو ہیں وہ بڑے زوردار طریقے سے مروج ہیں اور مروج ہوتی جا رہی ہیں۔ اب یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جشن منانے ولادت کے سلسلہ میں جو جشن منایا جاتا ہے، اس موضوع کو ہم مختلف فی مسئلہ کہہ لیتے ہیں کہ کچھ لوگوں کے یہاں جائز ہے اور کچھ لوگوں کے یہاں جائز نہیں ہے۔ اس کو حل کرنے کے لیے جیسے میں نے شروع میں عرض کیا ہے کہ صحابہ میں بھی بعض دفعہ اختلاف رائے ہوا، اور انہوں نے کہاں سے حل کیا؟ قرآن کریم کی آیت پڑھی، مسئلہ حل ہو گیا۔ اس سلسلہ میں ہمیں اختلافات ہو جائے، تنازع ہو جائے کسی مسئلے میں، تو ہمارے سامنے مختلف جج موجود ہیں، جن میں سے سب سے پہلا جج ہے قرآن کریم۔ پہلا اصول یہ ہے کہ اگر اختلاف ہو جائے، تنازع ہو جائے، تو اس کو ہوا نہ دو۔ یہ پہلا اصول، اگر کہیں تنازع ہو جائے تو اسے ہوا نہ دو۔ اگر ہوا دو گے، تنازع کو مزید پھیلاؤ گے، تو تمہاری کمر ٹوٹ جائے گی، ہمت کم ہو جائے گی، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں سورۃ الانفال کی آیت نمبر 46 میں ارشاد فرمایا ہے، اطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ولا تنازعوا، اور تنازعات میں نہ پڑو، جھگڑوں میں، اختلافات میں نہ پڑو، فتفشلوا، ناکام ہو جاؤ گے، وتذهب ريحكم، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، وَاصْبِرُوا، صبر سے کام لو، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ پہلا اصول یہ ہے کہ ہمیں تنازعات میں پڑنا ہی نہیں چاہیے۔ اگر کوئی تنازع ہوتا ہے تو اسے پھیلانے کی بجائے بیٹھ کر قرآن کریم کے حوالے سے حل کر، جو کہ تنازعات کو، اختلافات کو حل کرنے کا دوسرا اصول ہے، کہ اگر تنازع ہو ہی جاتا ہے تو قرآن کریم سے پوچھیں کہ اس کا حل کیا ہے۔ اور یہ بات بھی خود اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن کریم میں بیان فرما دی ہے کہ جب کبھی تنازع ہو جائے تو کیا کرو؟ سورۃ النساء کی آیت نمبر 59، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر کبھی تنازع ہو جائے تو اسے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لے جاؤ، اور ان عدالتوں میں سے جو فیصلہ ہو جائے انہیں مان لو۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے والے ہو۔ ذالک خیر و احسن تاویلا، یہ صحیح طریقہ کار اور انجام کے اعتبار سے بھی بہتر ہے۔ یعنی اختلاف ہو گیا، تنازع ہو گیا، اور اس تنازع کو قرآن کریم، فردوہ الی اللہ والرسول، دو چیزوں کا نام لیا، اللہ رسول کی طرف۔ اللہ رب العزت کی طرف کیس لے جانے کی شکل کیا ہوگی؟ قرآن کریم، اللہ کا کلام ہمارے سامنے موجود ہے۔ قرآن کریم دیکھیں اس میں یہ مسئلہ کیسے ہے۔ مسئلہ صاف ہو گیا، الحمدللہ، قرآن کریم نے ہمیں بتا دیا کہ کیا کرنا ہے۔ اور اگر قرآن کریم سے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں مل رہا تو پھر دوسرا مصدر، دوسرا منبع شریعت کا وہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، فردوہ الی اللہ والرسول۔ اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تک آپ
اس دنیا میں موجود تھے، صحابہ کرام اپنے مسائل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لے جاتے، آپ جو فرماتے وہ حل ہو جاتا، بات ختم ہو جاتی۔ اب چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے موجود نہیں ہیں، آپ دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں، تو اب کیسے اس عدالت سے ہم اپنا انصاف حاصل کریں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ بچپن سے لے کر آپ کے آخری دن تک تاریخ و سیرت کی کتابوں سے بھی بالا کتب حدیث میں پوری طرح آپ کے ارشادات کو جمع کر دیا گیا ہے۔ انسان کی، مسلمان کی زندگی بچپن سے لے کر اس کی وفات تک ساری تعلیمات موجود ہیں، کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ پہلے یہ تھا کہ کچھ احادیث صحیح ہیں، کچھ احادیث ضعیف ہیں، اب صحیح اور ضعیف کا مسئلہ بھی کبار اہل علم نے، محدثین کرام نے حل کر دیا ہے کہ اب صحیح ضعیف کی ضرورت نہیں رہی، آپ کے پاس صحیح کا پورا خزانہ موجود ہے، ضعیف کو رہنے دیں۔ علماء کرام ان کو کیسے استعمال کریں گے وہ جانے، ان کا کام جانے۔ صحیح اور حسن یہ ایک اعتبار سے دو نام ہیں، لیکن ان کو چار کہا جا سکتا ہے، صحیح لذات ہی، صحیح لغیرہ اور حسن لذات ہی، حسن لغیرہ۔ یہ چار اقسام کی احادیث ہیں جن میں اگر کوئی چیز آ جائے تو وہ ہمارے لیے شریعت ہے۔ ان کے بعد پھر وہ احادیث آتی ہیں جن کو ضعیف کہا گیا، کسی کو منکر کہا گیا، کسی کو باطل کہا گیا، کسی کو لا اصل لہو کہا گیا، ان کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ صحیح احادیث کو دیکھو، ان میں اس ہمارے متنازع فی، مختلف فی، تنازع فی جس میں ہے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا ہدایت دی ہے۔ جو ہدایت کتب حدیث سے صحیح سند کے ساتھ آپ کے ارشادات جو ہیں ان سے مل جائے، اسے قبول کر لو، الحمدللہ، تنازع جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی قرآن کریم اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی کوئی چیز کو مثال کے طور پر نہیں پاتا، تو ایک تیسرا مصدر جو ہے وہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر کے گئے۔ اور وہ تیسرا اصول یا مصدر کیا ہے کہ جب اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز نہ ملے تو خلفائے راشدین کی سیرت، خلفائے راشدین کے ارشادات، آثار خلفائے راشدین کو دیکھو کہ انہوں نے کسی مسئلے میں کیا رویہ، کیا انداز اختیار فرمایا۔ اور اس بات کا پتہ بھی خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے کے گئے۔ آپ کی وہ حدیث بڑی مشہور ہے جس میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آئے گا، حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ کو راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں واعظ کیا، وَأَذَنَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسا واعظ فرمایا، اس سے دل دہل گئے، وَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ وَذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ، آنکھیں بہہ پڑی، دل دہل گئے، ہمیں لگا کہ یہ شاید الوداعی واعظ ہے۔ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ ہمیں وصیت کیجیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی، فرمایا کہ تم اپنے امیر کی، اپنے حاکم کی اطاعت کرو، چاہے وہ حبشی غلام ہی کیوں نہ، اور خاص طور پر فرمایا کہ تمہارے مابین اگر کوئی ایسی بات آ جاتی ہے تو علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی عضوا علیہا بالنواجذ تمسکوا بہا وعضوا علیہا بالنواجذ۔ اگر کوئی بات ایسی تنازع والی آ جاتی ہے تو تمہارے پاس میرے خلفاء راشدین ہیں، ان کی سنت، ان کا طریقہ، ان کا ارشاد دیکھ لو، اور پھر فرمایا تمسکوا بہا، اسے پکڑ لو، وعضوا علیہا بالنواجذ، اور اس پر اپنے دانتوں کے ساتھ کس کے، اسے دانتوں میں دبا کے کس کے پکڑ۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے بارے میں اللہ رب العزت نے ایک ایسی بات ارشاد فرمائی ہے کہ نہ ہمیں چیز قرآن کریم میں ملی، نہ ہمیں چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں ملی، نہ خلفاء راشدین کے یہاں ملی۔ اب
کہاں سے لیں گے؟ اور کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی جو ان 3 جگہوں سے نہ ملے، یا پھر ائمہ کبار نے ان چیزوں کو سامنے رکھ کر کچھ اجتہادی مسائل بیان کیے ہیں، وہ بعد کی بات ہے۔ اگر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ سن لے، قرآن کریم کا فیصلہ نہ ماننے والا تو اس کا تو انجام کیا ہوگا۔ اگر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ سن لیتا ہے کہ آپ نے کیا فرمایا ہے، اور پھر اس کے بعد اسے قبول کرنے میں پس و پیش کرتا ہے، مانوں نہ مانوں، میں اس کی بھی لوگوں سے تحقیق کر لوں کہ کیا ایسی کوئی حدیث ہے نہیں ہے، تحقیق کر لی، پتہ چل گیا کہ یہ تو صحیح سند سے ثابت، صحیح بخاری مسلم کی حدیث میں ہے۔ اب اگر کوئی قبول نہیں کرتا تو اس کے بارے میں کیا کہا جائے گا، یا قرآن کریم نے اس کے بارے میں کیا فرمایا ہے؟ اللہ رب العزت نے سورہ نساء کی آیت 65 میں فرمایا ہے، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ فَلَا وَرَبِّكَ، اے میرے نبی تیرے رب کی قسم ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بہت قسمیں کھائی ہیں، مختلف چیزوں کی، پھلوں کی اور چاند کی، ستارے کی۔ اللہ نے جتنی قسمیں جس جگہ بھی کھائی ہیں وہ مختلف چیزیں موجود ہیں۔ پھلوں میں سے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین والنجم، ستارے کی قسم۔ اور یہاں اللہ رب العزت نے اپنی ذات کی قسم کھائی ہے۔ آپ قرآن کریم کھول کے دیکھ لیں، یہ بڑا نادر سا مقام ہے کہ اللہ نے اپنی ذات کی قسم کھائی، اور بیان کیا کیا، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، تیرے رب کی قسم ہے وہ مومن نہیں ہو سکتے، حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، یہاں تک کہ وہ اپنے اختلافی مسائل میں آپ کو قاضی نہ مان لیں۔ اندازہ کریں کہ اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں، اگر اپنے اختلافی مسائل میں آپ کو قاضی نہ مان لیں تو وہ مومن نہیں ہو سکتے۔ ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت، اور پھر جب آپ فیصلہ کر دیں تو اپنے دل میں وہ انقباض، اپنے دل میں حرج، ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت، آپ کے فیصلے پر ان کے دل میں کوئی حرج اور کوئی انقباض نہ آئے، وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا، آپ کے فیصلے پر وہ اپنا سر تسلیم خم کر لیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی نہ مانے تو پھر دیکھیں اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے۔ بہرحال سنن کبریٰ بہقی کے مدخل میں، اسی طرح السنہ لابن ابی عاصم میں اور تاریخ بغداد للخطیب میں وارد ایک حدیث بھی آئی ہے جس میں یہ بات موجود ہے، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، کہ وہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا کہ اس کے پاس میری طرف سے کوئی چیز آ جائے اور وہ اسے نہ مانے بلکہ اپنی رائے اور مشورے پر عمل کرے۔ قرآن کریم کی بات، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ان کو سامنے رکھ کے آپ دیکھیں کہ اگر قرآن کریم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، بلکہ خلفاء راشدین کی سنت، ان کو بھی تینوں میں سے کسی چیز کو بھی چھوڑ کر ان کے بعد آنے والے لوگوں میں سے کسی کی بات کو قبول کرتا ہے اور ان کی بات کو چھوڑ دیتا ہے، اس کا انجام آپ دیکھ لیں کہ وہ کیا ہوگا۔ اور یہاں ایک بات اور کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں یہ بھی فرمایا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی معاملہ میں کوئی فیصلہ کر دیا تو پھر ہمیں کوئی اختیار نہیں رہتا۔ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو جب اللہ اور اس کے رسول فیصلہ کر دیں تو اس کے بعد انہیں کوئی اختیار نہیں ہے،
ان کے اپنے معاملے میں انہیں کوئی اختیار نہیں رہے گا، اللہ رسول کا فیصلہ جو ہے وہ ماننا ہوگا۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اگر کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، تو وہ بہت بڑی گمراہی میں جائے۔ اب یہ 3-4 چیزیں ہیں، قرآن کریم ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں، خلفاء راشدین کے آثار ہیں۔ ان سب چیزوں میں صحابہ کرام کا تعامل ہے۔ ان 3-4 چیزوں میں سے اگر کوئی چیز نہیں ملتی تو پھر کیا کریں گے؟ ہماری جو عید میلاد ہے یا جشن عید میلاد ہے، اس کے بارے میں قرآن کریم کو دیکھیں، 30 سپارے، 114 صورتیں، آپ کو کہیں عید میلاد منانے کا ذکر نہیں ملے۔ حالانکہ عید میلاد والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے 23 سال وہ بھی آپ نے گزارے، اور پہلے 40 سال وہ بھی گزارے، آپ نے خود کبھی یہ کام نہیں کیا۔ تو پھر قرآن کریم میں تو خیر ملے گا ہی کیا، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کچھ نہیں کیا، صحابہ کرام نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ خلفاء راشدین، صحابہ کرام اور خلفاء راشدین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارہ ابرو پر، ایک اشارے پر جان قربان کرنے کے لیے تیار رہتے، لیکن انہوں نے کہیں ایسا نہیں ملتا کہ انہوں نے آپ کے لیے یہ جشن منائے ہوں۔ مکہ کی زندگی دیکھ لیں، اگر یہ کہا جائے کہ مکہ میں مسلمان غریب تھے، کچھ مالدار نہیں تھے، شاید انہیں جتنے پیسے آج جھنڈیوں پہ اور یہ وہ پہ لوگ لگاتے ہیں، ان میں اتنے پیسے لگانے کی طاقت مان لیا، غربت تھی مان لیا، مسلمان تھوڑے تھے۔ لیکن مدینہ منورہ میں جا کر تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حاکم ہو گئے۔ مدینہ منورہ کی ریاست کے پہلے حاکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ہیں، اور اس وقت یکے بعد دیگرے ملک پر ملک، علاقے پہ علاقے فتح ہوتے گئے، اور کیسر و کسرا کے خزانے تک مدینہ منورہ میں پہنچ گئے۔ اب یہ عذر تو نہیں رہ جاتا کہ غربت تھی، فقر تھا، پیسہ نہیں تھا، وہ یہ جشن نہیں کر سکتے تھے۔ اتنی بڑی طاقت ہو جانے کے باوجود قطعاً ایسا نہیں ملے گا کہ آپ نے یا آپ کے خلفاء نے یا آپ کے صحابہ نے ایسا کچھ کیا۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی وہ ہے، آپ کو اگر کوئی چیز اچھی ہوتی تو صحابہ کرام کو ضرور پہنچاتے، اگر کوئی چیز صحابہ کرام کو تکلیف دینے والی، مشقت میں ڈالنے والی ہوتی تو اس سے ضرور منع کرتے اور کر کے گئے۔ آپ اندازہ کریں کہ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 127 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ، تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک رسول آئے ہیں، عزیز علیہ ما عنتم، جو چیز تمہیں نقصان دینے والی، تکلیف پہنچانے والی ہو، وہ آپ کو بڑی شاق گزرتی ہے۔ حریص علیکم، وہ آپ کی خیر خواہی کے بڑے ہی حریص ہیں۔ بالمومنین رؤوف رحیم، اور آپ مومنوں کے ساتھ بڑے شفیق اور رحم دل۔ جو مومنوں کے ساتھ شفیق و رحم دل ہیں، جنہیں مومنوں کی مشقت بالکل گوارا نہیں تھی، اور جو مومنوں کے لیے بڑے حریص تھے کہ ہر جو بھلائی ہے اس کی طرف میں ان کی رہنمائی کر دوں، آپ نے تو ہمارے لیے کوئی ایسی بات نہیں چھوڑی۔ صحابہ کرام کے لیے، بعد والے لوگوں کے لیے، آج تک کے لوگوں کے لیے کوئی چیز ایسی نہیں ملتی صحیح سند کے ساتھ ثابت ہو کہ آپ نے یہ کام کیا ہو جو آج ہم کر رہے ہیں۔ اگر کیا ہوتا تو یقیناً صحابہ کرام نے جیسے آپ کی زندگی کے لمحات تک نقل فرما دیے ہیں، یہ بھی نقل کی گئی ہوتی کہ آپ نے کہیں کچھ اس طرح کا کام بھی کیا ہے، جبکہ ایسا بالکل نہیں، نہ قرآن کریم سے ثبوت ملتا ہے، نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثبوت ملتا ہے، اور نہ خلفاء راشدین کے عمل سے ثبوت ملتا ہے۔ بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ ہمارے جو فقہی مکاتب فکر ہیں، ان کے چاروں ائمہ میں سے بھی کسی امام سے یہ بات نہیں ملتی کہ انہوں نے
عید میلاد النبی منائی ہو یا عید میلاد النبی منانے کا کہا، چاروں فقہی مکاتب۔ اب ان میں اندر جا کے پھر اور جو فقہی مکاتب بنے ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ مطلقاً جو بڑے اصل ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے، اپنے ائمہ چاروں میں سے کوئی شخص یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ وہ عید میلاد نبی منایا کرتے تھے، جشن تو دور کی بات ہے۔ اور پھر یہ سلسلہ شروع کب ہو گیا؟ وہ تو منایا نہیں کرتے تھے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منایا، نہ خلفاء راشدین نے، نہ صحابہ نے، نہ تابعین نے، نہ ائمہ اربعہ، نہ تبع تابعین، پہلے سال ہی نے امت میں سے تو اس نے کسی نے نہیں منایا۔ اور اب یہ سلسلہ دیکھنا ہوگا کہ کہاں سے آ گیا یہ۔ پہلے کم و بیش 400 سال، تھوڑا سا عرصہ بھی نہیں، پہلے 400 سال یا کم و بیش اتنے عرصے میں اس عید میلاد کا کوئی ذکر نہیں ہوتا، اور اس کا آغاز جو ہے وہ سن 325 یعنی چوتھی صدی میں آ کے 325 میں اس کا آغاز ہوا اس وقت۔ اور شروع میں تو ہم بھی سنتے آ رہے ہیں، لوگ بھی یقیناً سنتے ہوں گے، یہ کوئی بڑی پرانی بات نہیں، کل کی بات ہے۔ لوگ کہا کرتے تھے 12 وفات۔ اب یہ کہ ترقی کیسے ہوتی ہے، 12 وفات، پھر آہستہ آہستہ مولود شریف، میلاد شریف، محفل میلاد، اور جلوس یا جلسہ میلاد، اور اب نوبت یہاں تک آ گئی ہے کہ اب جشن عید میلاد۔ اور جشن عید میلاد منانے والے یہ جس طرح ترقی کرتے آ رہے ہیں، ان ترقیوں کو آپ دیکھتے بھی ہیں کہ پہلے کسی نے کچھ سیرت پڑھ لی، سیرت بیان کر دی، کچھ درود شریف تھوڑا پڑھ لیا، یہ کر رہے تھے۔ پھر آہستہ آہستہ جیسے جیسے یہ نام بڑھا، جیسے جیسے یہ کام بڑھا، کچھ لوگوں کی روٹی روزی کا انتظام بڑھا، تو اس عمل کی، اس فعل کی ترقی یافتہ جو شکل ہے، میں کبھی کبھی ذکر کرتا ہوں کہ شیعہ میں درس دینا جو ان کے خاص طور پر خاص دنوں میں ہوتے ہیں، ان کے عالم انہوں نے بھی بڑی ترقی کی ہے اور بڑی عجیب و غریب حرکتیں کرتے ہیں۔ ان کا جو ماتم ہے اس میں بڑی ترقیاں ہوئیں، ان کا جو تعزیہ ہے اس میں بڑی ترقیاں آئیں، اور اہل سنت کہلانے والے، شیعہ کے مقابلہ میں اہل سنت کہلانے والے، انہوں نے بھی بڑی ترقیاں کی۔ اور یہ پہلے تو صرف اتنا ہی تھا کہ کچھ پڑھ لیا، کچھ سن لیا، کبھی کسی نے جلوس نکال لیا، پھر جلوس کا سلسلہ عام ہوا، نام جشن کا دے دیا، اور پھر باقاعدگی کے ساتھ کیک بھی کاٹا گیا۔ ابھی چند سال پہلے کی بات ہے، 2-4 سال ہی ہوئے ہیں، کیونکہ جو ترقی یافتہ شکل ہے اب یہ ہے کہ بڑا کیک رکھا ہوا ہے، بظاہر دیکھنے میں علماء نظر آتے ہیں، بڑی بڑی ماشاءاللہ داڑیاں ہیں، اتنا بڑا چھرا ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، اور مل کے کیک پر چھرا رکھا ہے اور ہیپی برتھ ڈے یا رسول اللہ۔ انتہائی ترقی یافتہ شکل اب یہ آ گئی ہے کہ جو مسلمانوں میں کبھی رہا ہی نہیں برتھ ڈے، عیسائیوں میں تھا، اور بعض اہل علم نے تو یہ لکھا ہے کہ اس کا آغاز بھی عیسائیوں کی دیکھا دیکھی، ان کے کرسمس کو دیکھ کر کچھ لوگوں نے یہ سلسلہ شروع کیا۔ بہرحال ان ترقی یافتہ شکلوں میں اب یہ آ گیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا کیک کاٹا جا رہا ہے اور ہیپی برتھ ڈے یا رسول اللہ کہا جا رہا ہے۔ اور پچھلے سال تو پھر اور بھی حد ہو گئی کہ صرف کیک ہی نہیں کاٹا، آپ لوگوں نے بھی یقیناً وہ ویڈیوز یا کلپس دیکھے ہوں گے
ایک شہر میں بہت جو شہر کا بڑا چوک ہے اس چوک کو بنا سنوار کر سجا کر اس چوک کے سینٹر میں ایک کوئی بہترین قسم کا سٹیج بنا کر اس کے اندر ایک نوجوان لڑکی کو بٹھایا ہوا ہے حور کا تصور دینے کے لیے۔ اب اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں منایا جانے والا جشن کہے گا یا فحاشی کی نشر و اشاعت کہا جائے گا؟ یہ کیا ہے؟ اللہ نے، اللہ کے رسول نے پردے کا حکم دیا اور انہوں نے عید میلاد النبی کے جشن کے نام پر نوجوان لڑکی کو بنا سنوار کے چوک کے درمیان میں بٹھا دیا۔ یہ ترقی یافتہ شکلیں جو روز بروز آگے بڑھتی چلی جا رہی ہیں، اور ان میں پھر یہ بھنگڑے، قوالیاں، میوزک کے ساتھ، اور نعتیں پڑھتے ہیں تو آج کل نعتیں بھی وہ عام سی نعتیں نہیں آ رہی۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ نعتیں وہ آ رہی ہیں جو کسی نہ کسی گانے کی طرز پر بنی ہوئی ہے، اور نعتیں پڑھنے والے اگر تو کوئی قرآن و سنت کی تعلیم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت حدود کے اندر رہتے ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں غلو نہ کرتے ہوئے اگر کوئی نعت پڑھتا ہے تو کوئی بات نہیں۔ نعتیں بھی گانے کے وزن پر، اور میوزک کو چونکہ نعت خوان سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ٹھیک نہیں ہے، پیچھے دو چار لڑکے بٹھائے ہوئے ہیں جو اپنی سانس اور اپنے گلے سے ہی کچھ ایسی آوازیں نکال رہے ہیں کہ میوزک کا میوزک اور سانس کی سانس۔ یہ ہمارے نعت خوان حضرات کا حال ہو، وزن گانے کا، نعت کا، اور پیچھے موسیقی منہ سے اور پتہ نہیں کیسے کیسے بنائی ہوئی، یہ ہمارے یہاں ہو رہا ہے۔ اور خواتین کا میل جول، اختلاط، جو کہ بہت بڑا عیب ہے اور گناہ ہے، وہ ان جلوسوں میں بڑا عام ہو جاتا ہے، اور ان کی نعتوں میں، ان کی نظموں میں، ان کے خطابات میں کہہ لیں، اتنا غلو کیا جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے بارے میں کہ یہاں تک وہ ایک شعر بڑا معروف ہے، اللہ کا پکڑا چھڑائے محمد، محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ یعنی اللہ اگر کسی کو پکڑ لے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھڑا سکتے ہیں، اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پکڑ لیں تو اللہ بھی نہیں چھڑا سکتا، نعوذ باللہ۔ کس حد تک یہ لوگ جا چکے ہیں۔ اور پھر اپنے ان سارے کے سارے کرتوتوں کو، جنہیں آپ کرتوت کہیں، بدعت کہیں، اگر بدعت کہنے سے ڈر آتا ہے تو مخالف سنت اعمال کہیں، ان کے پھر ان نے باقاعدہ دلائل بھی رکھے ہیں۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم پہلے ایک بدعت ایجاد کرتے ہیں اور پھر اس کے لیے دلائل گھڑتے ہیں، دلائل ہوتے نہیں کہ دلائل بنائے جاتے ہیں۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ یا تو یہ ہے کہ پہلے سے کچھ سنت ثابت ہے اور اس کے دلائل جو ہیں وہ جمع کر کے پیش کر رہے ہیں، کوئی بات نہیں۔ پہلے ایک بدعت تیار کریں گے اور پھر اس بدعت پر دلائل بھی جمع کریں گے، اور وہ دلائل بھی جو ہیں وہ سارے کے سارے خود ساختہ ہوں گے۔ یہ خاص طور پر جو جشن ہے، جس کا ذکر پہلے 325 سال تک تو ملتا ہی نہیں، اور صرف اسی پر بس نہیں بلکہ بڑے زوردار طریقے سے جب اس جشن کا آغاز کیا گیا تو وہ سن 625 میں آ کے اس کا آغاز ہوا، اور سن 625 میں جس نے آغاز کیا وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے بہنوئی الملک المظفر کوکبری، الملک المظفر ابو سعید کوکبری ہیں، جنہوں نے اس کا موصل کے قریب اربل شہر ہے، ظاہر ہے کہ یہ آج کل عراق میں ہے، اس جگہ میں وہ آدمی حاکم تھا، اس نے یہ چیز کا آغاز کیا۔ وہ عیسائیوں کے دیکھا دیکھی ان کے وہ کرسمس مناتے ہیں اور ہم کیوں نہ منائے۔ ہمارے بر صغیر میں عیسائیوں کے کرسمس کی دیکھا دیکھی انگریزوں سے باقاعدہ اجازت لی گئی کہ یہ اپنا کرسمس مناتے ہیں اور ہمیں عید میلاد النبی کا جلوس نکالنے کی اجازت دی جائے۔ یہ بات آن دی ریکارڈ موجود ہے۔ تو اس نے یہ سلسلہ شروع کیا اور وہ بھانڈ براسی اکٹھے کرتا اور راگ رنگ سنتا، دیکھتا، اور باقاعدہ لوگ اس میں ڈانس کرتے تھے، اور یہ کوکبری خود بھی ان میں شامل ہو کے ڈانس کیا کرتا تھا۔ یہ موجد ہے اس
جشن میلاد کا یا جشن میلاد کی پہلی حالت کا موجد یہ ہے، اور اس نے ایک مولوی صاحب کو تیار کیا اس معاملے میں، اس نے ایک کتاب بھی لکھی اور اس کتاب کا نام رکھا انہوں نے التنویر فی مولد البشیر النذیر، اور اس نے اس کو 1000 دینار انعام دیا، 1000 دینار انعام دیا کہ تم نے ہماری اس بات کو کچھ نہ کچھ کر کے، کچھ نہ کچھ لا کے اس کو ثابت کیا ہے، جبکہ بڑے بڑے ائمہ، بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے مفتیان کرام جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ عمل صحیح نہیں ہے، بلکہ اس کے بارے میں ایسے فتاویٰ موجود ہیں کہ اس نے جو سلسلہ شروع کروایا تھا عیسائیوں کو دیکھا تو شروع کرایا، اور وہ بالکل ہی صحیح نہیں ہے۔ التنویر فی مولد البشیر النذیر، چاہے اس میں کچھ بھی اس نے جمع کر دیا، لیکن اس کا مؤلف ابو الخطاب دہیہ، اس عالم تھا، مولوی تھا، کیا تھا، اس نے یہ کتاب لکھی اور 1000 دینار اس نے انعام پایا، اور اس کے بارے میں جو کبار ناقدین، محدثین یا علم حدیث کے ماہر، اسناد کو بہترین طریقے سے پہچاننے والے ہیں، انہوں نے اپنی کتابوں میں جیسے لسان المیزان ہے اور امام ابن کثیر کی تاریخ البدایہ والنہایہ ہے، اس طرح کی دیگر کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ بڑا کذاب تھا۔ یہ دہیہ جو ہے یہ بڑا کذاب تھا، جھوٹا تھا، ناقابل اعتبار تھا، یعنی اس کی باتوں کا اعتبار نہیں کیا جا سکتا، غیر صحیح النسب، آپ اندازہ کریں کہ غیر صحیح النسب بھی تھا، اور بے تکی بے تکی ہانکا کرتا تھا، اور فضول گوئی میں اپنا وقت کافی لیا کرتا تھا۔ یہ ہے اس مؤلف کا حال جس نے یہ کتاب لکھ کر انعام حاصل کیا تھا۔ اب ایسے اوٹ پٹانگ مولوی کی لکھی ہوئی کتاب کو ہم سند قرار دے لیں اور اسی پہ اپنے آپ کو لے کے چلنا شروع کر دیں، اور یہ کتاب لکھی اور اس کے بعد آہستہ آہستہ مولویوں کی ایک بھیڑ جو ہے اس لائن میں آ گئی، اور آج ہمیں لگتا ہے کہ شاید یہ عمل عین سنت رسول ہوگا، جبکہ سنت سے یہ کہیں بھی کوئی بھی علاقہ اور کوئی بھی تعلق نہیں رکھتا۔ جب ان سے کہا جائے کہ یہ بدعت ہے تو کہتے ہیں کہ یہ مان لیتے ہیں کہ یہ بدعت ہے، لیکن اگر یہ بدعت ہے تو بھی یہ بدعت حسنہ ہے، یہ بدعت حسنہ ہے۔ پھر حضرت عمر فاروق کا تراویح کا سلسلہ لے آئیں گے کہ انہوں نے تراویح شروع کرائی، جبکہ وہ بدعت تھی ہی نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح بخاری وغیرہ میں حدیث موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تراویح کی جماعت کرائی اور پھر آپ نے جماعت کرانا بند کر دیا۔ کیوں؟ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی ایک حدیث ہے، اس میں وہ فرماتی ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا، اگر میں یہ جماعت کراتا رہا خشیت ان تفرض علیکم، مجھے ڈر ہے کہ کہیں یہ تراویح تم پہ فرض نہ ہو جائے، فتعجزوا عنہا، اور تم اسے ادا نہ کر دو۔ اس وجہ سے آپ نے بند کی۔ حضرت عمر فاروق نے دیکھا کہ قرآن کریم کا نزول ختم ہو گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اب کسی چیز کے فرض ہونے کا وقت نہیں رہا، لہٰذا کیوں نہ ہم اسی طرح نماز پڑھیں ایک جماعت کے ساتھ، ایک امام کے ساتھ۔ انہوں نے 2 ائمہ مدینہ منورہ میں مقرر کر دیے، تمیم داری، ابی بن کعب رضی اللہ عنہما، جو بہترین قاری تھے اپنے وقت کے قرآن کے حافظ۔ تو یہ حضرت عمر فاروق نے گزرتے گزرتے دیکھا جماعت کے ساتھ نماز ہو رہی ہے، تو نعمت البدعۃ ہذہ، کہا کہ یہ کام جو رکا ہوا تھا اب شروع ہوا ہے تو یہ بہت اچھا ہے۔ یہاں لفظ بدعت آ گیا، ہمارے لوگوں نے اس کو اپنے لیے بدعت حسنہ کا راستہ کھول لیا، کہا کہ یہ بہت اچھا ہو گیا، جبکہ یہ مشاکلہ ہے، عربی میں یہ معروف ہے، اور مشاکلہ کی مثال تو خود قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ شکلاً ایک بات اور کسی سے ملنا شکلاً، لیکن اصلاً نہیں۔ ابھی اس کی مثال جو قرآن کریم میں ہے وہ ہے صبغۃ اللہ، ومن احسن من اللہ صبغہ،
یہ سورۃ البقرہ کی آیت 158 ہے، 138 میں صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کا رنگ اور اللہ سے کس کا رنگ بہتر ہو سکتا ہے۔ اب یہاں ساری دنیا کے مفسرین مانتے ہیں کہ رنگ مراد نہیں، لفظ صبغہ ہے، عربوں میں رہنے والے تو جانتے ہیں نا، صبغہ جو ہے وہ پینٹس والے دکانیں جو ہیں ان سب پر لکھا ہوا ہوتا ہے صبغہ۔ تو صبغہ سے مراد یہاں رنگ نہیں، اللہ کا دین اسلام مراد ہے۔ اسی طرح وہاں حضرت عمر فاروق نے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا، آپ نے ایک خدشے کے تحت اس سے روکا تھا، اسی عمل کو نئے سرے سے جاری کیا اور فرمایا کہ یہ اچھا کام ہے جو ہو رہا ہے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ وہ اصلاً بدعت تھا، مشاکلتاً، صرف اس میں مشاکلت ہے۔ بہرحال ہمارے لوگوں نے اس کو اپنے حق میں استعمال کرنا شروع کر دیا کہ یہ دیکھو اگر بدعت ہے تو بدعت حسنہ ہے، حسنہ سیئہ بدعت کوئی بھی نہیں جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کیا ہے۔ جو وہ خطبے کے الفاظ ہیں، کل بدعت، اگر آپ پیچھے کا حصہ چھوڑ دیں تو کل بدعت ضلالہ، آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ حسنہ کو الگ کر دو، کل بدعت، بدعت سیئہ بدعت حسنہ کی تقسیم کرنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں، یہ بعد کی تقسیم ہے ہمارے لوگوں کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ بالکل صاف ہیں، کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی۔ لہذا یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جیسے تراویح ہے ویسے ہی یہ عید میلاد کا جشن ہے۔ کبھی کہیں گے کہ قرآن کریم پر اعراب لگائے، وہ نہیں تھے، یہ بھی بدعت، جبکہ یہ لوگوں کو مغالطہ دینے والی بات ہے۔ لوگوں نے جب مسلمان مختلف علاقوں میں پھیل گئے، حکومت بڑھ گئی، دور دراز کی قومیں مسلمان ہو گئیں، زبانوں کا آپس میں ملنا جلنا ہوا، تو عرب لوگوں میں بھی ایسا ہو گیا کہ وہ الفاظ زیر زبر، جسے لحن کہا جاتا ہے، زیر زبر کو غلط پڑ جاتے تھے۔ تو اس وقت یہ محسوس کیا گیا کہ ہم یہ کام کریں اور اس میں کم از کم قرآن کریم کو زیر زبر لگا دیں تاکہ کوئی غلط نہ پڑے، اور اس کا باقاعدہ جو ہے اہتمام کیا گیا اور زیر زبر لگائے گئے۔ اور اگر زیر زبر نہ لگائے ہوں آج، تو آپ اندازہ کریں کسی عرب کو بھی کہیں گے نا کہ قرآن پڑھ لو، نہیں پڑھے گا، نہیں پڑھ سکے گا، کیونکہ زیر زبر کے لیے آج تو خیر ایک بہت بڑا علم صرف نحو آ گیا ہے، ورنہ جو علم صرف نحو کا جاننے والا نہیں ہے وہ عرب بھی ہوگا تب بھی وہ قرآن کریم نہیں پڑھ سکے گا۔ اس سے اہم ضرورت کے لیے اعراب لگوائے گئے۔ اور کوئی کام جس کے بغیر کوئی واجب پورا نہ ہوتا ہو وہ کام کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ ما لا یتم الواجب الا بہ فہو واجب، یہ قاعدہ ہے کہ اگر کوئی کام جس کے بغیر کوئی واجب پورا نہ ہوتا ہو وہ کام بھی واجب ہے۔ قرآن کریم کو پڑھنا ناممکن ہوتا جا رہا تھا، صحیح کوئی پڑھے، لہذا واجب تھا کہ اس پر زیر زبر لگائے جائیں، اور آپ نے اسے کہاں عید میلاد النبی کے کھاتے میں لا کے ڈال دیا اور اپنا الو سیدھا کرنے لگ گئے۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت جو ہے یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے اور نعمت پر شکر کرنا واجب ہے۔ بالکل صحیح ہے، نعمت پر شکر کرنا واجب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں تشریف لانا نہ صرف نعمت بلکہ نعمت عظمیٰ ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن شکر کرنے کا طریقہ، یہ جلوس جو میں نے اشارہ دیا ہے کہ اس جلوس میں کیا کیا کچھ ہو رہا ہے، کیا یہی ہے وہ شکر کا طریقہ؟ دوسرا یہ کہ اگر ہر نعمت پر شکر منانا ضروری ہو گیا تو پھر یہ دنیا کے کاروبار بند کر کے ہمیں ہر روز جلوس نکالنے ہوں گے، کیونکہ اللہ کی نعمتیں تو روزانہ ہم پہ اتنی ہوتی ہیں، اس کی اتنی نعمتیں ہیں کہ شروع میں نے پڑھا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، قرآن کریم سورہ نحل، سورہ ابراہیم۔ اب ہر نعمت کو اس جلوس کے رنگ میں آپ ادا کریں گے، شکرانہ ادا کریں گے اس کا، یہ شکر کا طریقہ نہیں ہے۔ یہ آپ نے اپنے کھانے پینے کے
ذرائع بنائے ہوئے ہیں، یہ ان میں بات نہیں آتی۔ اور کوئی کہے گا کہ جی پیر کا روزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے، کیونکہ آپ کی ولادت پیر کو ہوئی، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر کا روزہ رکھا کرتے تھے، اور سالانہ اگر رکھنا ہوتا تو آپ سال کے بعد جو پیر آتا اور 9 یا 12 تاریخ کا ہوتا، اگر یہ مان لیا کہ 12 تاریخ ہی ولادت ہوتی، جبکہ صحیح تر تاریخ 9 ہے اور صحیح تر وفات کی تاریخ جو ہے وہ 12 ہے، مان لیتے ہیں کہ 12 ہی ہوتی ولادت، تو آپ تلاش کرتے کہ 12 تاریخ کو کون سی پیر آئی ہے، اس تاریخ کو آپ نے روزہ رکھا ہوتا تو بھی کیا لیتے کہ ٹھیک ہے۔ پتہ نہیں کہاں کہاں سے یہ باتیں نکال کے میں نے عرض کیا ہے کہ پہلے بدعت ایجاد کرتے ہیں، پھر اس کے لیے دلائل گھڑتے ہیں۔ یہ ہے وہ حال ہمارا۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے اور یہاں سے ٹلے۔ جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے میں پیر کے ساتھ جمعرات کا روزہ بھی رکھتے تھے، اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ پیر کے بارے میں خاص طور پر میں اس دن پیدا ہوا تھا۔ اگر یہ ہر ہفتے ہی آپ نے رکھنا ہوتا تو پھر صرف پیر کا رکھتے، جمعرات کا کیوں رکھا؟ آپ نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ پیر اور جمعرات کو بندوں کے اعمال اللہ کے یہاں پیش ہوتے ہیں، اور میری خواہش ہے کہ جب میرے اعمال اللہ کے یہاں پیش ہوں تو میں اس وقت روزے کی حالت میں۔ یہ سبب تھا، ہم نے اسے عید میلاد کے جشن پہ لا کے کھڑا کر دیا۔ کہیں گے کہ حج کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 اونٹ ذبح کیے تھے، ہر سال کا ایک اونٹ، گویا کہ ہر سال کے ایک اونٹ کو آپ نے اپنی میلاد کا جشن بنا لیا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ 63 اونٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ لے کے گئے تھے مدینہ سے، آپ نے اپنے ہاتھ سے ذبح کیے، اور 37 اونٹ جو ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ یمن سے لائے تھے۔ اس میں کوئی ایسا یہ نہیں ہے کہ 63 آپ نے اس لیے کہ وہ 63 سالوں کی پوری عید میلاد آپ نے ایک دن ہی مکمل کر لی۔ اور پھر دوسرا یہ کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے 37 اونٹ جو ہیں وہ خاص ساتھ لائے تھے، لہذا انہوں نے ہی ان کو ذبح کیا۔ بعض اہل علم نے تو یہ تک کہا ہے کہ 63 اونٹ ذبح کرنے سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عمر کے آخری سال کی طرف اشارہ کر دیا کہ میری عمر 63 سال ہے اور وہ پوری ہونے والی ہے۔ اور واقعی اس موقع کے بعد پھر جلدی ہی وقت آ گیا۔ حج کے موقع کے بعد کم و بیش 3 مہینے صرف آپ زندہ رہے۔ عرفات کے میدان میں آپ نے جو خطبہ دیا تھا کہ آئندہ سال شاید ہم یہاں اکٹھے نہ ہو سکیں، تو اس کے 81 دن کے بعد آپ وفات پا گئے تھے۔ اور ایک بات جو آج کل بڑے زور سے بیان کی جا رہی ہے، کہتے ہیں جی 14 اگست پاکستان ڈے، نیشنل ڈے، فلانا اگست یہ قائد اعظم ڈے، علامہ اقبال ڈے، اور سعودیہ میں نیشنل ڈے، امارات میں متحدہ عرب امارات نیشنل ڈے، فلان، یہ جو جشن منائے جاتے ہیں، عید میلاد النبی پہ کیوں اعتراض کرتے ہیں؟ وہ بھی تو جشن۔ اب یہ بات جو ہے وہ صرف 2 لفظوں میں بڑے اچھے طریقے سے سمجھی جا سکتی ہے۔ قائد اعظم ڈے، علامہ اقبال ڈے، 14 اگست نیشنل ڈے، یوم آزادی، یا یہ عرب ملکوں کے اسلامی ممالک کے جو نیشنل ڈے آتے ہیں سالانہ، کیا ان میں کبھی کسی نے یہ نیت کی ہے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں تاکہ مجھے ثواب ہو؟ دین سمجھ کر کبھی کسی نے یہ کام کیا ہے؟ قطعاً نہیں۔ دنیا داری رسم و رواج ہیں۔ اب ان پہ آپ عید میلاد النبی کو جائز کرنے کے لیے ان کی مثال دیں گے؟ اللہ رب العزت ہمیں کتاب اللہ اور سنت رسول کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہم صحیح معنوں میں کتاب و سنت کی پیروی کریں تو ہمیں ان چیزوں میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی۔ لیکن کیا کیا جائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی تو سچ ہونا ہے نا۔ ستفترق امتی علی 73 فرقہ، میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو، ہمیں بھی، سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو، سب کو اللہ تعالی ہمیں اس جماعت میں بنائے جس جماعت کو
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناجی قرار دیا، نجات پانے والی، اور وہ جو ایک ہو گئے، من کانا، جس کا عمل ایسا ہوگا، ما انا علیہ و اصحابی، ما انا علیہ و اصحابی، جس کا عمل مجھ جیسا اور میرے صحابہ جیسا۔ اللہ رب العزت ہمیں اس جماعت کا فرد بنائے۔ اللہ رب العزت ہمیں دین کو سمجھنے اور صحیح معنوں میں صحیح دین کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔